میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی. پوری دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل. میرے آقا بنو ہاشم میں تشریف لائے. وہ زمانے میں آئے، وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل. وہ جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل. وہ جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل. ان کا کلام رب کا کلام، ان کا قانون رب کا قانون، ان کا ہاتھ رب کا ہاتھ، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا گھر خدا کا گھر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے آقا علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے. والعصر، قسم ہے اس زمانے کی. اس زمانے کی زمانہ تو اور نبیوں نے بھی پایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ بھی زمانہ پایا گیا. موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زمانہ پایا. عیسیٰ روح اللہ نے بھی زمانہ پایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسولان نظام علیہ السلام سب نے زمانہ پایا. کون سا زمانہ بہتر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی. میرا زمانہ تمام زمانوں سے افضل، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر. اور کیوں نہ ہو، سرکار نے لفظ قرنی فرمایا. لفظ قرنی عصری نہیں فرمایا. میرا زمانہ تمام زمانوں سے افضل. قرنی میرا زمانہ. آپ قرنی پر توجہ فرمائیں. لفظ قرنی، یہ قاف کیا ہے، یہ را کیا ہے، یہ نون کیا ہے، یہ یا کیا ہے؟ لفظ قرنی فرمائی سرکار نے. لفظ قرنی آپ سے مراد صدیق کا کاف، کاف سے مراد صدیق کا کاف، را سے مراد عمر کی را، نون سے مراد عثمان کا نون، اور یا سے مراد علی کی یا. اب جس زمانے میں ابو بکر صدیق جیسے صحابہ ہو، جس زمانے میں عمر فاروق اعظم جیسے صحابہ ہو، جس زمانے میں عثمان غنی جیسے صحابہ ہو، جس زمانے میں علی مرتضیٰ جیسے، اور پھر خود میرے آقا علیہ السلام جس زمانے میں ہو، وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، سب سے افضل. میرے آقا علیہ السلام 12 ربیع النور شریف سرکار علیہ السلام کی ولادت کری ہے نا، اور ربیع الاول شریف ہی کا مہینہ تھا. وہی تاریخ تھی، وہی پیر کا دن بھی تھا کہ میرے آقا علیہ السلام ظاہری وصال فرما گئے. کون سا وصال؟ ظاہری وصال. 12 ربیع النور کو اکثر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. یہ تاریخ تو ان کی بھی وفات کی تاریخ ہے، پھر اس میں جشن کیسے منایا جاتا ہے؟ پیارے، پہلے آقا کی ولادت ہوئی ہے، ولادت تو منا. پہلے آقا کی ولادت ہوئی ہے، پہلے ولادت تو منا. وصال تو بعد میں ہوئے 63 سال کے بعد. اتنی تکلیف کیوں ہے؟ آقا کی یہ ولادت کا جشن اگر خوش عقیدہ لوگ مناتے ہیں تو بھی منا. یہ کہ نہیں اسی دن وفات کا دن، وفات مانی موت، وفات کا دن. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے مطابق میرے آقا زندہ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا غم منانا، ان کا دکھ منانا ہے نا. الانبیاء قبورہم احیاء. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. جب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو یہ سارے نبیوں کے جو نبی ہیں وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم 12 ربیع النور کو ان کے وفات کا دن منائیں، ان کو 12 وفات کہیں. اب اس دن کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں ہے نا. اکثر یہ شکایتیں رہتی ہیں لوگوں کی، یہ لوگ ولادت مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے. آئیے آج ہم کچھ باتیں کر لیں آقا کے تعلق سے، مگر یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا، یہ ایک بشری تقاضا تھا.
بشری تقاضا تھا. اللہ رب العزت نے جتنے سال کے لیے، جتنے مہینے کے لیے، جتنے دن کے لیے بھیج دیا تھا، اتنے دن، اتنے سال، اتنا مہینہ میرے آقا رہے. اور جب میرے آقا کا مشن پورا ہو گیا، اللہ نے اپنے پاس بولا الیوم اکملت لکم دینکم. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا فاطمہ میرا سفر آخرت اب قریب ہے، میرا سفر آخرت اب قریب ہے. حضرت فاطمہ رونے لگی، حضرت فاطمہ رونے لگی. ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں کہ باپ اور بیٹی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، رونے لگی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ رو نا، اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہو جو مجھ سے ملاقات کرو. تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. ازواج مطہرات جو تھی دیکھ رہی تھی. جب بات ہو گئی تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اپنے ابو سے راز و نیاز کی باتیں کیا چل رہی تھی؟ ہم نے دیکھا پہلے تم رونے لگی، پھر دیکھا کہ تم ہنسنے لگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا حضور نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر آخرت اب قریب ہے. جب آقا علیہ السلام کی علالت شروع ہوئی ماہ سفر کی آخری تاریخ سے، اور کچھ لوگوں نے 22 تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان تاریخ سے علالت شروع ہوئی. آقا علیہ السلام کی طبیعت علیل ہوتی گئی. اسی حالت میں آقا علیہ السلام کے سر مبارک میں بہت درد تھا. آپ سر اقدس پر پٹی باندھے ہوئے حجرے مبارکہ سے نکلے اور سیدھا مسجد نبی شریف تشریف لائے. صحابہ تشریف فرما تھے. میرے آقا علیہ السلام آتے ہی منبر اقدس پر بیٹھ گئے. لوگ جمع تھے اور آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تو یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. میں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. عقیدہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھتے ہوں گے کہ نہیں؟ میرے آقا نے دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ ہے نا عقیدہ؟ ہاں. میرے آقا کی نظر عذاب البصر وما طغى، ہے نا. فرش پر بیٹھتے تھے، عرش کی خبر رکھتے تھے. فرش پر بیٹھتے تھے، عرش کی خبر رکھتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تو حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کے آگے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کو رکھا، اور اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی. اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی. یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے رونے لگے. صحابہ نے دیکھا تو انہیں عجیب سا لگا کہ اللہ کے نبی ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. کچھ کے الفاظ یہ بھی تھے کہ یہ بوڑھے کیوں رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ مگر وہ رازدار نبوت تھے. ابو بکر صدیق رازدار نبوت تھے. وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے اللہ نے اس بندے کے سامنے دونوں رکھا، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ وہ میرے آقا کی ذات ہے. آقا اپنی بات کر رہے ہیں، آقا اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کو ترجیح دیے. گویا اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب وہ ان کا سفر آخرت قریب ہے. یہی تو وجہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے اعلان فرما دیا تھا کہ اب آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. ہے کوئی ایسا بشریت کا دعویٰ کرنے والے؟ ایک سال جانے تو ایک دن کی بات کر لیں میں کل زندہ نہیں رہوں گا. میرے آقا غیب داں نبی ہے. آپ فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے جس کے سامنے موت اور حیات دونوں ہو، جس کے سامنے موت بھی ہو اور زندگی بھی ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے اعلان فرما دیا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا. جب مدینہ شریف حاضر آئے
کہا بلال جاؤ اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں، مجھے کچھ وصیت کرنا ہے۔ حضرت بلال جب جا کر مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کیا تو لوگ در جوق لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں، گھر کو چھوڑ کر، مکان کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر اسی حالت میں لوگ مسجد کا رخ کیے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کرے گا۔ وصیت تو آخری وقت تو کی جاتی ہے۔ تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ دکاندار نے اپنا دروازہ تک نہیں لگایا، مکان والوں نے اپنا مکان کا دروازہ تک نہیں بھیڑا۔ ایک بے چینی پائی گئی، سارے لوگ حاضر ہو گئے، مسجد نبی شریف میں بیٹھنے تک کے لیے جگہ نہیں، پورا کچا کش مجمع بھرا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام منبر اقدس پر تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ میرا سفر آخرت اب قریب ہے۔ اب عام اعلان کیا، اس وقت اپنے مال، اپنی جان اور اپنے سامان سے اگر کوئی مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اگر کوئی بدلہ مجھ سے لینا چاہتا ہے جان کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، سامان کے معاملے، جو بھی معاملات ہو، اگر کوئی مجھ سے کسی بھی حوالے سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ دراصل میرے آقا حقوق العباد کی اہمیت بتا رہے تھے، حقوق العباد کی اہمیت کو بتا رہے تھے۔ آج امت مسلمہ حقوق العباد سے چشم پوشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حقوق العباد کتنا کٹھن ہے، میرے آقا علیہ السلام آخری وصیت میں اس کا ذکر فرما رہے تاکہ امت اس طرف دھیان دے حقوق العباد کیا ہے۔ دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ بندے سے وہ غلطی ہوئی، وہ لغزش ہوئی کہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے، مثال کے طور پر شہر میں موجود تھا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھا، جمعہ کی جماعت چھوڑ دیا، عیدین کی نماز چھوڑ دیا، یہ گناہ کیا اس نے۔ جمعہ عیدین چھوڑ دیا مطلب یہ کہ وقت تو نکل گیا، پڑھ نہ سکا، ظہر پڑھا ہوگا یا شکرانے میں نماز ادا کیا ہوگا، مگر جمعہ اور عیدین کی نماز چھوڑ کر گنہگار ہوا، یا شراب پی لیا، یا ناچ گانے کی محفلوں میں چلا گیا، یہ گناہ ہے۔ تو یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ نماز کو چھوڑ دیا، ماہ رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیا، صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کیا، پڑوسی کو تکلیف پہنچایا، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیا۔ اب یہ وہ سارے گناہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا نہ کر لے، ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہ کر لے۔ صاحب مال اگر ہے تو جتنے مال کی زکوٰۃ باقی ہے جب تک وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کر دے، اگر اس کے اندر طاقت ہے اور حج فرض ہے تو جب تک حج نہ کر لے، اللہ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ایک عام سی بات پائی جاتی ہے، باتیں پھیلا دی گئی ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، حاجی حج کر کے آتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحقیق کو پیش کیا ہے اس تعلق سے۔ یہ وہ حاجی کے لیے ہے کہ جس نے حج کے لیے جب نکلا ایک بھی پیسہ حرام کا استعمال نہیں کیا، اس کے روپیے میں، اس کے خرچ میں حرام کی آمیزش نہیں ہوئی، کسی کو ستایا نہیں تھا، ایسا مال ایسا دولت لے کر نکلا کہ اس میں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی تھی، جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اس مال سے وہ گیا اور جانے کے بعد حج کے تمام ارکان کو ادا بھی کیا، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹا اور اسے اتنی مہلت نہیں ملی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب
جب وہ گیا اور جا کر واپس آیا تو اب وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ اس کے تعلق سے. آج ہوتا یہ ہے پوری زندگی حرام حلال کی تمیز کو اٹھا دیا جاتا ہے, جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا دیا جاتا ہے, جھوٹ بول کر, دغا بازی کر کے, دھوکہ دے کر, کان پہ ریوالور رکھ کر کے پیسہ اٹھا جاتا ہے. اور جب زندگی کے آخری ایام سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حج کا فارم بھر دو. اب حج کا فارم بھر دیا, حج کر کے آئے تو معلوم پڑا وہ جتنے گناہ تھے نا ان سارے گناہوں سے میں پاک ہو گیا. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے. اپنی سوچ کو بدل لو. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہی بندہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے جس کے ذمے کوئی لین دین باقی نہ ہو, حرام کی آمیزش نہ ہو, اس کے مال و دولت میں دھوکہ دہی نہ ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تحقیق کو پیش کیا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنی وصیت میں اس چیز کا ذکر کیا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے جب وصیت کر رہے تھے اور اس کا جب اعلان فرما رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا بتاؤ مجھے مفلس کون ہے؟ مفلس کون؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, غریب ہو. میرے آقا فرماتے نہیں, وہ مفلس نہیں ہے. عرض کیے گئے یا رسول اللہ پھر مفلس کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, نماز ہی نماز, روزہ ہی روزہ, حج پر حج, زکات پر زکات دیا ہوگا, کمزوروں کے لیے سہارا بنا ہوگا, بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا. مگر جب ان نیکیوں کو اٹھا کر لائے گا سر پہ گٹھری کی صورت میں تو ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کو ستایا بھی ہوگا, بھائی کا حق بھی مارا ہوگا, دادا کے حق میں سے بوا لوگ کے حق سے منہ پھیرا ہوگا, چھوٹے پر ظلم کیا ہوگا, پڑوسی اس سے ناراض ہوں گے, ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی. یہ سارے گناہ بھی وہ ساتھ میں لے کر آئے گا. میرے آقا فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوگی. جب رب کی بارگاہ میں لا کے وہ بندہ رکھے گا اور اعمال نامے میں اس کی نیکیاں جب تولنا شروع کی جائے گی تو ایک ایک بندہ آگے بڑھے گا, ایک ایک بندہ آگے بڑھے گا اور ان نیکیوں سے اپنی نیکیوں کو اٹھائے گا. رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا مولا دنیا میں اس نے مجھ سے اتنا لیا تھا. اللہ پاک فرمائے گا لے لے, کیونکہ وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا, سور پھونکا جائے گا, ساری چیزیں فنا ہو جائے گی. اب وہاں پیسے کے بدلے پیسہ تھوڑی دلایا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا ساری چیز فنا ہو جائیں گی, صرف گناہ اور نیکیاں باقی رہے گی. اللہ پاک فرمائے گا لے دے. وہ جائے گا اپنے حصے کی نیکیاں اٹھا لے گا, دوسرا جائے گا وہ اپنا حق جتائے گا. اللہ پاک فرمائے گا اٹھا لے, اٹھا لے. وہ آئے گا اپنی اٹھا, یہاں تک کہ اس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائے گی مگر لوگ باقی رہیں گے. مولا میرا بھی تو ہے, اب تو نیکیاں ختم ہو گئی, روپیے پیسے تو نہیں تھے, نیکیاں بانٹ رہا تھا بدلے میں, اور ابھی لوگ باقی ہیں دعوے دار. اللہ پاک فرمائے گا تو اپنے گناہ اس کے سر ڈال دے, تیرے جو گناہ ہے اس کے سر ڈال دے. نیکیاں نہیں دے سکتا نا, تو اپنے گناہ اس کے سر ڈال دے. پہاڑوں کے برابر نیکیاں لایا تھا, ہاتھ خالی ہو گیا, اور صرف ہاتھ خالی نہیں ہوا, دوسرے کے گناہ بھی اس کے سر لاد دیے گئے. اب اللہ فرمائے گا فرشتوں سے لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل و مفلس وہ ہے, اصل و مفلس وہی ہوگا جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا مگر ہاتھ خالی ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام آخر وقت میں حقوق العباد پر زور دیا. آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دو, دنیا کو ترجیح نہ دو. یہ دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرو, آخرت کی رسوائی کو ذہن میں رکھو.